12 فروری 2024 جامعہ مسجد اللہ والی مولانا محمد اسلم صاحب تعلیم کر رہے ہیں۔ عشاء کے بعد درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ جہنم کو یاد کر کے رونے لگی۔ جنت دل چ خوف ہے انہوں تے رونا آ جائے، لیکن جس بندے دل چ خوف و خشیت ہی کوئی نہیں اس بندے کی ڈرنا ہے تے کی رونا اس نے۔ تو ایک مرتبہ جہنم کو یاد کر کے رونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہوئی، کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا مجھے جہنم یاد آ گئی، اس پر رو رہی ہوں۔ آپ حضرات اس دن اپنے اہل و عیال کو بھی یاد کر لیں گے یا نہیں؟ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے خاتم کہ آپ اپنے اہل و عیال میں یاد کرو دے یا کوئی نہیں یاد کر سو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 وقت تو ایسے ہیں جن میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ 3 وقت نبی بھی اپنے آل اولاد میں یاد نہ کرے گا۔ فرمایا ایک تو ترازو کے وقت جب اعمال کے تلنے کا وقت ہوگا، یہاں تک کہ اس کو معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا نیکیوں کا پلہ جھک رہا ہے یا نہیں۔ دوسرے جب یہ اعلان ہوگا کہ آؤ اپنے اپنے حساب کتاب لے لو، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا پشت کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں ملتا ہے۔ تیسرے پل صراط کے وقت جب وہ جہنم پر بچھائی جائے گی، پل صراط کس پر ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اور اس پر چلنا پڑے گا جب تک کہ آدمی اس پر کو خیریت سے نہ گزر جائے، اس وقت تک کوئی کسی کو یاد نہ کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حساب کیا جائے گا، جن کی نیکیوں میں 1 کا بھی اضافہ ہو جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس کی برائیوں میں 1 کا بھی اضافہ ہو جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک نمبر دی وجہ تو بندہ کی ہوتا ہے فیل سے پاس ہوتا ہے، ایک ووٹ گزرے نے تازی ترین مثال ہے، ایک ووٹ دیے تو ایک بندہ کامیاب ہو گئے تھے، بس ایک اس کے بعد انہوں نے فمن ثقلت موازینہ والی آیت پڑھی جو 6 نمبر پر گزری، اور فرمایا کہ ترازو کا پلہ 1 دانے سے بھی جھک جائے گا۔ اور ایک دانہ کی ہے لیکن ترازو کا پلہ تو وہ دن کیونکہ وہ ساڈے حال تے ہے نہیں ترازو نا، جس وچ کوئی مطلب پتہ ہی نہیں ہے۔ اور جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی وہ آراف میں ہوں گے۔ وہ آراف کیا ہے؟ جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہے، وہ آراف وچ نے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں جس کا ظاہر اس کے باطن سے زیادہ اچھا ہوگا اس کا وزن ہلکا ہوگا، اور جس کا باطن ظاہر سے بہتر ہوگا اس کا وزن بھاری ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ایک فرشتہ ترازو کے قریب مقرر ہوگا، پس جس کا پلہ بھاری ہو جائے گا وہ ایسے زور سے اعلان کرے گا جس کو ساری مخلوق سنے گی کہ فلاں شخص فلاں کا بیٹا سعید ہو گیا۔ سعید کا معنی کیا ہے؟ کامیاب، سعادت مند، خوش بخت، نصیب والا، اور ایسی سعادت ملی کہ اس کے بعد بدبختی نہیں۔ اور اگر اس کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو وہ اسی طرح اس کے بدبخت ہونے کا اعلان کرے گا جس کو ساری مخلوق سنے گی۔ متعدد روایات میں آیا ہے کہ وہ ترازو اتنی بڑی ہوگی کہ آسمان، زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اس کے ایک پلڑے میں آ جائے گا۔ اللہ اتنا اکبر۔ بڑا ترازو ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ترازو میں سب سے اول وہ نفقہ رکھا جاتا ہے جو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ جڑے سی مال کھوانے ہیں اپنی بیوی نو، اپنے اولاد نو، اپنے بچیاں نو، یہ سب تو پہلے تولیا جائے تو اسے ثواب لگتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک لقمہ جڑے سی بیوی دینے ہیں اس سے ثواب لگتا ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے وہ نفقہ رکھا جائے گا جو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ دو خصلتیں تمہیں ایسی بتاؤں جو عمل میں بہت ہلکی اور وزن میں بہت بھاری، ایک تو اچھی عادت اور دوسرا چپ رہنا۔ اچھی عادت یعنی بد اخلاقی ہے، کام نہیں صحیح یا غلط کوئی ایسا کام ہے دا تے دوسرا نمبر تو یہ خوش اخلاقی، خاموشی اختیار کرنا، یعنی بیکار باتوں سے بچنا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ شانہ کو بہت محبوب ہے، کلمتانی حبیبتانی، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت وزنی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے اللہ تعالیٰ دے ہاں بڑے محبوب نے، زبان تے بڑے ہلکے نے، یعنی آسانی نہ جاری ہو سکتے ہیں، اور میزان وچ یعنی ترازو جو بہت وزنی نے، وہ کی ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سارے پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلی اللہ والصلاة والسلام على سيدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا اللهم إنا على ذكرك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا مرحومین واسدوا تمام مرحومین کی بخش، تمام مقروضین دی قرضے دی ادائیگی دی دعا کرو اللہ، تمام مقروضوں دی قرضے دی ادائیگی دی صورت پیدا فرما۔ آمین۔ یا اللہ جتنے بھی سارے بزرگ احباب دنیا تو جا چکے ہیں اللہ تمام دی بخشی فرما، جتنے بیمار ہیں تمام دی اللہ شفا عطا فرما، فلسطین دی مسلمانوں دی یا اللہ مدد اور نصرت فرما، ظالماں نو یا اللہ ہدایت عطا فرما، اگر ان دے مقدر دے اندر ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ تمام نے تباہ و برباد فرما۔ آمین۔